ہم لوگوں نے ایک مشکل ٹائم دیکھا، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، سینسر کیا گیا، پروگرامز آف ایئر کر دیے گئے، سب کچھ ہوا. آپ لوگوں کے دور میں بھی فرق نہیں ہے. ارشد شریف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لوگوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، پروگرامز بند کیے جا رہے ہیں، چینلز آف ایئر کیے جا رہے ہیں. ناظرین، منصور علی خان مرینو سے کہہ رہے ہیں ہم نے بہت مشکل دور دیکھا، ہمیں نوکریوں سے نکال گیا اور ہمارے پروگرام بھی بند کروائے گئے. آپ میں اور پی ٹی آئی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، آپ دونوں نے مل کر ایک جیسا ہم پر ظلم کیا. ناظرین، یہ ویڈیو دیکھیں، مرینو صحیح طریقے سے منصور علی خان نے چترول کی، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں ناظرین. ہم لوگوں نے ایک مشکل ٹائم دیکھا، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، سینسر کیا گیا، پروگرامز آف ایئر کر دیے گئے، سب کچھ ہوا. آپ لوگوں کے دور میں بھی فرق نہیں ہے. ارشد شریف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لوگوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، پروگرامز بند کیے جا رہے ہیں، چینلز آف ایئر کیے جا رہے ہیں. کہاں گئی آزادی صحافت جس کے آپ لوگ اتنے نعرے لگاتے تھے؟ مجھے ایک پروگرام بتائے جو اس گورنمنٹ نے بند کیا. بہت سے، کوئی ایک ہے؟ بہت سے لوگوں کو اٹھا ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا، بالکل میں کیٹیگوریکلی یہ بات کرتی ہوں، ارشد شریف کا تو جو مرڈر ہے بڑی دکھ کی بات ہے منصور. میری کسی سے لاکھ سیاسی اختلاف میں کبھی بھی اس قسم کی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی. اور مجھے امید ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کہ بطور صحافی ان کا قتل کیا گیا. لیکن قتل تو ہوا ہے. اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. اور اس کی جو رپورٹ ہے، دیکھیں میری ایک بات سنیں، جب آپ صحافت کرتے ہیں، اب آپ نے جن باقیوں کے نام لیے، اگر آپ صحافت کا جو بیسک اصول ہے آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں پر بغیر ثبوت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، پھر وہ پیمرا جو ہے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جتنوں کے خلاف لینا چاہیے پیمرا نہیں لیتی. اس ملک میں جتنی جو ذمہ داری، اگر دیکھیں پریس فریڈم جو ہوتا ہے نا، فریڈم آف ایکسپریشن، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اٹ کمز ود اے سرٹن ڈگری آف رسپانسبلٹی. آپ یہ نہیں کر سکتے منصور کہ آپ خود اینکر ہیں، کہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں. اب آپ یہ دیکھیں، میرے پہ الزام لگا کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی لی، غلط تھا وہ، تو کیا اس کی کیا کریں؟ اگر اس کے خلاف پیمرا کوئی ایکشن لے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ وکٹمائز کرتی ہے. ناٹ ایٹ آل، قانونی طریقے سے چلیں. لیکن یہاں پہ خود یہ کہتی ہوں، اینکروں کو اٹھا کے جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا اور اسے ننگا کر کے مارا گیا. اسے I'm sorry to use this word in front of a woman, I'm really ashamed of that, but یہ کیا گیا. This has happened. منصور، میں ایک چیز میں آپ کو تفریق کرنا ہوگی. ایک ہوتا ہے جرنلسٹ اور ایک ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی کارکن جو جرنلزم کے گاب میں آ کے ٹی وی پہ ایک سرٹن پولیٹیکل ایجنڈا پروموٹ کرتا ہے. اس میں تفریق کرنا ہو تو بیسکلی کارکن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میری بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر لیکن اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. جن صاحب کا آپ نے نام لیا میں ان کو جانتی بھی نہیں. لیکن جو صحافی برادری ہے، جو اینکرز ہیں، جو بھی جرنلسٹ ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن کے حیثیت سے پروگرام نہیں کرتا، میں ان سب کے فریڈم کے حق میں ہوں. خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے. شاہد اسلم کو جانتی ہیں؟ کبھی نہیں. شاہد اسلم، میں بتاتا ہوں کون ہے شاہد اسلم. شاہد اسلم نے جو ہے بیسکلی جنرل باجوہ کے ایسٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی اور ان کو اٹھا لیا گیا. تو that's what I'm saying. یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ مجھے جواب نہیں دینا، مجھے یہ آپ نے نہیں کہنا کہ جی میرا اس گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیکاز دس از واٹس ہیپننگ. نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں، تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات اگر ہوئے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. لیکن میں پھر بھی بتا دوں، کوئی اینکر، کوئی میڈیا کا بندہ جو پراپر اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی پروگرام بند کرایا ہے یا کسی کو اغوا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا جو متی اللہ جان کے ساتھ ہوا، جو اسد طور کے ساتھ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا. عمران خان صاحب کے اپنے سیٹ آف سٹوریز ہیں، آپ کے اپنے سیٹ آف سٹوریز ہیں. یہاں پہ ہوا نہیں، میں فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں. میں بھی فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گورنمنٹ اسپوکس پرسن، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ایک بھی جو جرنلسٹ ہے اس کے خلاف اس گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کچھ نہیں، نہ کوئی پروگرام بند ہوا، نہ ایف آئی اے آپ کے انڈر آتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر آتی ہے. شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے اٹھایا ہے. دس از ہیپننگ انڈر یور گورنمنٹ.
آپ اس کو کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جرنلسٹ کو زدوکوب کیا گیا, مارا گیا ان کو. کن جرنلسٹ؟ ابھی ریسنٹلی جو رپورٹرز تھے وہاں پہ, اینڈ ناٹ جسٹ 1, 5, 6 آف دیم. اور وہ کس نے مارا؟ پولیس والوں نے. اچھا, کیوں مارا؟ بس وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب کورٹ میں آ رہے تھے, تو یہ وہاں کھڑے ہو کے رپورٹنگ کر رہے تھے, اور ان کو زدوکوب کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے باہر نکال دیا گیا. اب یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ جی ہم اپنا کیس جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی گورنمنٹ اس کیس کو فائل نہیں کر رہی. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں. حکومت کہاں جا کے مارتی ہے ان کو؟ آپ اس انٹرویو کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کو ایک کال کیجیے گا. میں ضرور چیک کروں گی. ہاں, یہ پتہ کیجیے گا دس ہیز ہیپنڈ. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ کے اوپر ایک الزام جو ان کے مخالفین لگاتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف, وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئیں, جہازوں سے اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھینکی گئی. ریگریٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ منصور, آئی ول سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. کبھی مسلم لیگ نون, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اس وقت کی مسلم لیگ ہو, کسی نے اس کام میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. کون تھا پھر وہ تھے وہ تھے بس. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت سیاست میں ایکٹیو نہیں تھی, میری عمر بھی چھوٹی تھی. اچھا. لیکن میں نے کبھی اپنے گھر میں, اور بدترین سیاسی مخالفت تھی پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان, اور نواز شریف صاحب کی جو مخالفت تھی وہ بے نظیر صاحبہ کیا کرتی تھی. بے نظیر صاحبہ جو کی مخالفت ہم کیا کرتے تھے, ہم سے مراد مسلم لیگ ہے. تب اینڈ تو نہیں تھی, تب اس سے پہلے کی بھی میں بات کر رہی ہوں, چیز کی. لیکن کبھی مخالفت میں کسی نے لائن کراس نہیں کی. ہمیشہ ان کو محترمہ کہہ کے بلایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ 90s کے جو ابھی بھی ویژولز ہیں, جب وہ جیتی تو نواز شریف صاحب نے خود ان کو جا کے مبارک دی. وہ ایک رواداری تھی جو دونوں کے درمیان تھی. اور میں نے پرسنلی منصور کبھی اپنے والد کو, جب ان کی بدترین بھی مخالفت تھی پیپلز پارٹی سے, کبھی ڈیروگیٹری ٹرمز میں ان کا نام لیتے ہوئے ان کو گھر میں بھی نہیں سنا. میں ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آئی وانٹ یو ٹو گیو می اے ریئلسٹک پوزیشن. پروونشل اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں وہ سب سے پہلے ایکسپیکٹڈ ہیں. پنجاب یوز ٹو بی دا بگیسٹ مطلب قلعہ آف نون لیگ کہا جاتا تھا. کہتے ہیں یہ میتھ اب ٹوٹ چکی ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پروونشل اسمبلیز کے اندر نون لیگ اس مرتبہ کوئی سائزبل میجورٹی لے پائے گی؟ میں ایکسپیکٹ نہیں, میں اس پہ کام کر چکی ہوں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں. اچھا. اور میری اپنی آبزرویشن ہے, میری اپنی اسیسمنٹ ہے. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیتے گی انشاءاللہ. کتنی سیٹیں؟ میں نے جو ورکنگ کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن میری ظاہر ہے میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے, اور میں نے سیٹ بائی سیٹ ورکنگ کی ہے. ہم نے اپنے سرویز بھی کرائے ہیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی, اور مسلم لیگ نون میں یہ بتائیں یہ باقی جماعتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, مسلم لیگ نون ایک ڈیپلی انٹرینچڈ پارٹی ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے, پرفارمنس کی ہسٹری ہے, خدمت کی ہسٹری ہے, میگا پروجیکٹس کی ہسٹری ہے. اور پی ٹی آئی کی طرح صحافت پر آپ نے بھی ظلم کیا, اور مریم نواز نے کہا کہ کوئی ایسا پروگرام بتایا جو کہ حکومت نے ناظرین بند کروایا ہو. تو آگے سے منصور علی خان نے کہا کہ بہت سے زیادہ آپ نے پروگرام ہمارے بند کروائے ہیں, اور اس طرح مریم نواز کی بولتی ہی بند کر دی. اور مریم نواز نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی میں مذمت بھی کرتی ہوں, اور جان بھی لیا جو کچھ ہو جائے, اور مان بھی لیا جو کچھ بھی ہو جائے, میں اس قسم کی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی. یاد رہے کہ اسی مریم نواز نے شیر عبد المروت کو قتل کروانے کی سازش بھی کی تھی, جو کہ شیر عبد المروت سامنے بھی لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز نے $1,00,000 میرے دیے ہیں قتل کروانے کے لیے انڈیا والوں کو. تو اس کے جو ایویڈنس تھے اس نے بھی FBI کو اور جو بھی اس طرح کے ادارے ان کو جمع بھی کروائے تھے. ناظرین کہ وہ مریم